بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت پوری دنیا میں دو مسئلے مسلمانوں کے سامنے پوری وضاحت اور ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو قربانی کا ہے، جو قربانی واجب ہے، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ بکریوں کے ذریعے سے، بڑے جانوروں کے ذریعے سے کورونا پھیل رہا ہے۔ قربانی دینے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں ریڈ زون نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، جانوروں کی منتقلی میں بے جا خوف و ہراس کا ماحول نہیں ہے، آپ خود قربانی کیجئے صفائی کے اہتمام کے ساتھ۔ شہر کے آؤٹ کٹس میں قربانی کیجئے، اپنے بڑے گھرانے میں کیجئے، صحن میں کیجئے، کھیت میں کیجئے۔ اور اگر ریڈ زون میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، جانوروں کی منتقلی میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے، تو 1500، 2000، 2500، 3000، 3500، 4000 تک کی رقومات میں لوگ قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، ان مختلف علاقوں میں لوگ کم اور زیادہ قیمتوں کے عوض قربانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو ادا کرنا ہی ہے۔ پیسے اور نقدی کی کمی کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو 4000، 3000 کے بجائے 2500، 2000 کی قربانی کر دیجیے۔ دوسرا مسئلہ عید الاضحیٰ کی نماز کا ہے۔ تقریباً ساری دنیا میں ہی، بالخصوص ہندوستان میں، ابھی جو حکومت کے گائیڈ لائن آئے ہیں اس کی روشنی میں عیدگاہ میں نماز نہیں ہو سکتی۔ پہلا حل جامع مسجد میں عیدگاہ کی نماز ہو۔ دوسرا، جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں پر بھی اس ایمرجنسی اور استثنائی صورتحال میں چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز شروع کر دی جائے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جامع مسجد کے ہی پارکنگ یا جماعت خانے میں اگر کشادہ جگہ ہو تو وہاں پر متعدد جماعتیں کی جائے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ سخت مجبوری ہو تو جامع مسجد میں، بڑے مساجد اور مراکز میں ہی متعدد عید کی جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ الگ الگ امام صاحب ایک نماز کے بعد دوسری عید کی نماز پڑھائے۔ البتہ پہلی جگہ پر جہاں پہ امام صاحب نے نماز پڑھایا تھا اس جگہ کو چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہو کر پڑھائے، تاکہ پہلی جماعت سے اس کا امتیاز ہو جائے۔ پانچویں شکل، آخری، اگر یہ ساری صورتیں اور شکلیں ناممکن العمل ہوں، گھر میں باجماعت نماز عید کی پڑھائیے، جیسے گزشتہ عید الفطر میں، رمضان کی عید میں ہم نے پڑھا۔ حافظ صاحب کو لے لیں، عالم صاحب کو لے لیں، کسی سادہ خطبہ پڑھنے والے کو لے لیں، 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے، 2 خطبے پڑھا دیں گے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ 4 رکعت چاشت کی نماز اپنے گھروں میں انفرادی طور پر عید کی نماز کے وقت میں پڑھ لینا بھی کافی ہے، اگر پہلی 5 صورتیں ہمارے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو۔ تیسری بات، اس موقع پر ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، یہ غلط فہمی اہل حدیث بھائی ہر سال افواہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہاں حنفی مسلک چلتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے نزدیک رائے جو راجح ہے
وہ یہی ہے کہ ایک بکرا ایک واجب قربانی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے. اگر گھر میں کئی واجب قربانیاں ہوں تو ایک بکرا کافی نہیں ہو سکتا. البتہ اگر نفل قربانی ہو تو پورے نبیوں، پورے ولیوں، پورے خاندان کی طرف سے بھی ایک بکرا نفل قربانی میں دیا جا سکتا ہے. ایک غلط فہمی اس موقع پر یہ چل رہی ہے کہ لوگ نفل قربانی دیتے ہیں لیکن واجب قربانی نہیں دیتے ہیں. دادی نانی کی طرف سے، والدین کی طرف سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے دیتے ہیں لیکن اپنی واجب قربانی نہیں دیتے ہیں. پہلے واجب قربانی دینا چاہیے، پھر گنجائش ہو، توفیق ہو تو نفل قربانی دینا چاہیے. بعض علماء کے نزدیک اس طرح سے دینے پر آدمی کی نفل ہی ادا ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگی. حضرات کے نزدیک چونکہ اس نے نادانی اور کم علمی میں کیا ہے تو واجب ہی ادا ہوگی. ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ حلال جانور کے بھی 7 اعضاء حرام ہیں. کپورے کے حرام ہونے کو لوگ عام طور پر نہیں جانتے ہیں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ لوگ گوشت قبول نہیں کریں گے، اور لوگ یہ اندیشہ، یہ خطرہ نہیں مولنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قصاب کے ہاتھوں یا گوشت کے ہاتھوں ہمارے گھر میں کورونا پہنچ جائے. حالانکہ چکن خریدا جا رہا ہے، بکری کا گوشت، اور اس کی دکان بھی چل رہی ہے، بڑے کے گوشت کی دکانیں بھی، بازار بھی چل رہے ہیں. خیر، اگر کوئی اس طرح کا خوف رکھتا ہے تو ہمیں دینے پر ضد بھی نہیں ہے. لینے والے بہت ہیں، ان لینے والوں تک پہنچایا جائے. پہنچانا مشکل ہو تو فریج میں محفوظ کر لیا جائے، کباب بنا لیے جائے. نیت کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، جانور کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. آدمی اپنی نیت کی بھی حفاظت کرے. جانوروں کی فوٹو، گوشت کی فوٹو نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، اس طرح کی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. اپنے عمل کو آدمی ضائع نہ کرے. جسم میں جانور کے آنکھ، کان، آنکھ، کان اور اس کے پیر، دم، سینگ، اس کا دبلا پن، صحت مند ہونا، یہ سب عیوب کی لمٹ شریعت نے طے کی ہے. اگر ان عیوب سے پاک نہیں ہوگا تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوگا. عیب والے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی ہے. غیر مسلم بھائیوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. اگر وہ بڑے جانور کا گوشت قبول نہ کرتے ہوں، چھوٹے جانور کا گوشت دینا چاہیے. ویسے بھی فاقہ ہے، بے روزگاری ہے، گوشت خریدنے کی ہمت کہاں. بڑی نعمت ہوگی، بڑی خیر سگالی کا ماحول بنے گا، اپنائیت کی فضا ہموار ہوگی. غیر مسلم بھائیوں کو گوشت دیا جانا چاہیے. مشترکہ قربانی. پہلی بات، مشترکہ قربانی ایسی جگہ پر کرنا چاہیے جو اعتماد کی ہو، جو شریعت کے اصول کی رعایت کرتا ہو، صرف کمرشل اور تاجرانہ مزاج نہ رکھتا ہو، غیر محتاط قسم کا آدمی نہ ہو، گمنام قسم کی تنظیم نہ ہو. مشترکہ قربانی کا نظام چلانے والے لوگوں کو اس بات کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ 7 حصے داروں میں سے کوئی حصے دار ایسا نہ ہو کہ جس کی کمائی حرام ہو، رشوت اور سود کی، یا ان 7 حصے داروں میں کوئی شکیلی، کوئی قادیانی، کوئی شیعہ، کوئی بہرا، کوئی خارج اسلام فرقہ نہ ہو، ورنہ باقی 6 کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ان 7 حصے داروں میں کسی حصے میں کوئی ڈبل شریک نہ ہو، ورنہ باقی 6 حصے داروں کا حصہ کم ہو جائے گا. روپیے ادا کرنے میں جتنے روپیے، جتنی قیمت ایک حصے کی ہو، پوری قیمت ادا کرنا چاہیے. لینے والوں کو بھی چاہیے کہ جتنی قیمت وہ لے رہے ہیں اس سے پورا حصہ، پورا جانور بے عیب ادا کر پاتے ہوں. اگر زائد قیمت لے رہے ہیں تو دینے والوں سے اجازت لے لیں کہ زائد جو حصے کی قیمت سے زیادہ بچ جائیں گے ہم صدقہ کر دیں گے، یا ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، یا ہمارا کاروباری نفع ہوگا. گوشت کے تقسیم کرنے میں اگر حصہ لینے والوں نے کہہ دیا کہ آپ ہماری طرف سے تقسیم کر دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو 7 حصوں کے اندر سرے پائے ڈالنا چاہیے تاکہ کمی بیشی ہونے سے کوئی حرج نہ ہو.
جن کو وکیل بنایا جاتا ہے، نمائندہ بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی معاملے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ میرا بھائی ہے اور بغیر نفع کے کرے گا، اور وہ اپنا نفع لے رہا ہے۔ میرا بے تکلف دوست ہے، وہ بے تکلفی میں لا کر دے دے گا مجھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ وکیل دوست اپنی تجارت کر رہا ہے۔ تو جن کے ساتھ قربانی دینے میں وکالت کا معاملہ کیا جاتا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ معاملے کی صفائی کے ساتھ اور عیوب سے محفوظ رکھتے ہوئے جانور خرید کر پورے امانت دارانہ ماحول میں قربانی ادا کروا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف گوشت کھانا قربانی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، سب کو ٹھکرایا، مختلف مورتی پوجا کے ماحول اور سماج کو چھوڑا، والد صاحب کو دعوت دیتے رہے، گھر کے ماحول کو بدلا، نمرود سے مقابلہ ہوا، عراق چھوڑ کے مصر گئے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ۔ پھر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حوالے کر دی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے لقودق میدان میں چھوڑا اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کچھ ہی دن پہلے ملک میں ایجوکیشنل پالیسی میں زبردست انقلاب لایا گیا اور خاص مذہب کی تعلیمات اور روایات پر مشتمل ایجوکیشنل سسٹم طے کر دیا گیا ہے، مسلط کر دیا گیا ہے۔ یوگا، موسیقی اور ڈانس کو نصاب میں داخل کر دیا گیا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سوریہ نمسکار، بھگوت گیتا اور وندے ماترم شامل ہے۔ سنسکرت زبان کا سیکھنا لازم، رامائن اور مہابھارت کو تاریخ کا حصہ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ آریہ بھٹا، بھاسکر، آچاریہ کی تاریخ تو لکھی گئی ہے، لیکن بابر، ہمایوں، اورنگزیب، مغلیہ سلطنت اور 700-800 سال کی تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا، بھلا دینے کی کوشش کر دی گئی۔ پولیٹیکل سائنس کے نصاب میں سٹیزن شپ، سیکولرزم، نیشنلزم، شہریت اور قوم پرستی کے مضامین حذف کر دیے گئے تاکہ آنے والی نسل اپنی شہریت کے لیے کوئی مقابلہ نہ کر سکے، ان کے پر کاٹ دیے جائیں، سیکولرزم کی بنیادیں ان کی ذہنوں میں نہ رہیں، بلکہ ہندوتوا اور ہندوازم کی دیو مالائی کہانیاں ان کے ذہن و دماغ میں شروع سے ہی سرایت کرتی رہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنانا چاہیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 69 جگہوں پر کیا ہے، 69 جگہوں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ اس عید قرباں کے موقع پر پوری امت کو چاہیے، بالخصوص ہندوستانی مسلمان کو چاہیے کہ مشرکانہ، ملحدانہ نظام تعلیم کے خلاف اپنا سسٹم، اپنا سلیبس، اپنے سکولز، اپنے تعلیمی ادارے اور اپنی نسلوں کی ان بت پرستانہ تہذیب سے حفاظت کا انتظام کریں، رفاہی اور خیراتی طریقے سے، امدادی طریقے میں سے تعلیمی نظام کو رواج دیں۔ وکالت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، IPS اور IAS کے شعبے میں اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کا پلان اور منصوبہ بنایا جانا چاہیے۔ چونکہ یہ جو ایجوکیشنل سسٹم مسلط کیا گیا وہ اسی قسم کا ہے کہ صرف مالدار تعلیم حاصل کر سکیں گے، غریب طبقے کی رسائی نہیں ہو سکے گی، اور بھی بہت سے مضمرات اور بھی بہت سے اس کے خفیہ منصوبہ بندیاں ہیں جو دن بدن ایسے وقت میں حکومت پاس کر رہی ہے جبکہ ملک کے باشندوں کی جان لالیں خطرے میں پڑی ہے اور جنازے اٹھ رہے ہیں اور کووڈ کے افیکٹڈ اور متاثرین کی تعداد روزانہ زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اس قسم کے قوانین کا بنانا
عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور ان کے ساتھ نہایت بے رحمی اور لا تعلقی کا برتاؤ کرنا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ قربانی ایسے ہی عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، حقیقی پیغام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ نے اپنے خاص کرم سے حج کے بڑے فریضے، عرفات کے وقوف کا عمل اللہ نے مکمل کروا دیا، باقی اعمال بھی اللہ تعالی حجاج کے مکمل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔